وحرمنا اور حرام کر دی ہم نے علیہ المراضع اس پر دودھ پلانے والیاں. کس پر؟ موسیٰ پر. المراضع کا جو لفظ ہے را ضاد عین سے ہے. مرضع کہتے ہیں دودھ پلانے والی، ٹھیک ہے، اور مرضع کہتے ہیں میم کے اوپر پیش دودھ پینے کی جگہ، پستان، بریسٹ، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ اور حرام کر دی ہم نے اس موسیٰ پر دودھ پلانے والیاں. یہ بھی اللہ کی تدبیر تھی. ساری دائیوں کا دودھ موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا تھا سوائے ان کی ماں کے. من قبل، اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ ماں کے پاس جانے سے پہلے. پلاننگ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کی. اللہ از دا بیسٹ پلانر. کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں لے جایا گیا کیونکہ آسیہ نے کہا کہ اس کو قتل نہ کریں، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. تو فرعون نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم اس کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں. اب یہ محل میں لے جائے گئے. تھوڑی دیر بعد ہی انہوں نے بھوک کی وجہ سے رونا شروع کر دیا. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے تھوڑا تھوڑا روتے ہیں لیکن کچھ بچے بہت زور زور سے روتے ہیں، اور موسیٰ بہت زور زور سے رو رہے تھے. اب ٹاپ فیڈ تو تھا نہیں. ایسا نہیں تھا کہ گائے بھینس کا دودھ نہیں تھا، گائے بھینس کا دودھ تھا، لیکن کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ چھوٹے بچے کو اوپر کا دودھ دیا جائے. کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، کوئی تصور نہیں تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اسی لیے ہر دایا کو بلایا گیا، لیکن اتنے بھوکے بچے نے ہر دایا کا دودھ پینے سے انکار کر دیا. وہ کسی بھی دایا کے پستان کو منہ میں نہیں لے رہے تھے اور روئے جا رہے تھے. اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ طٰہٰ میں بتایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ تعالیٰ نے سب کے دلوں میں موسیٰ کی محبت ڈال دی تھی. ایون فرعون، آسیہ اور درباریوں کے دل میں بھی موسیٰ کے لیے ایسی محبت ڈال دی تھی کہ سبھی اس بات کو لے کر پریشان تھے کہ اب ہوگا کیا. اتنی ٹف سچویشن کریٹ ہو گئی کہ موسیٰ کی بہن کو موقع مل گیا بات کرنے کا. آپ دیکھیے اس بہن کی سمجھداری ابھی تک چپ ہے، خاموشی سے دیکھ رہی ہے. اس سے اس کی انٹیلیجنس آپ کو پتا چلتی ہے کہ اس نے وقت سے پہلے کوئی اوپینین، کوئی مشورہ نہیں دیا، خاموش کھڑی ہے. جب اتنی کریٹیکل سچویشن بن گئی تو اس نے ہمت کر کے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ایک اچھی فیملی کی طرف گائیڈ کر سکتی ہوں جو موسیٰ کی کفالت کر سکتا ہے، یعنی اس میں ایک دائیہ ہے جو اس کو دودھ پلا سکتی ہے. فقالت، تو وہ کہنے لگی، یعنی موسیٰ کی بہن کہنے لگی، ہل ادلکم، کیا میں بتاؤں تم کو، علی اہل بیت، ایسے گھر والوں کے بارے میں، یکفلونہ، جو کفالت کریں گے اس کی، لکم، تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے لیے خیر خواہ ہوں گے. بہت اچھی فیملی ہے، بہت شریف النفس فیملی ہے. مجھے پورا یقین ہے، میں پوری دلیل کے ساتھ یہ کہتی ہوں کہ یہ اس کو اچھے سے سنبھال لیں گے. اگر یہ بہن وقت سے پہلے کوئی مشورہ دے دیتی تو ہو سکتا تھا کہ اس کا بہن ہونے کا راز کھل جاتا کہ اس کو اتنی فکر کیوں ہے، کیونکہ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے. فرعون اور اس کے درباری، حکومت چلا رہا تھا اتنے ملکوں پر فرعون، وہ کوئی بیوقوف انسان نہیں تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بہترین حکمت عملی دی. اس نے صحیح موقع پر اپنی بات کو رکھا. تو اس نے کہا کہ میں ایک شریف فیملی کو جانتی ہوں جو اس کی اچھی پرورش کر سکتے ہیں. اب اس لڑکی کے مشورے پر ام موسیٰ کو بلوایا گیا. جیسے ہی ام موسیٰ نے اپنی چھاتی سے موسیٰ علیہ السلام کو لگایا، انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا. ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی صورتحال بنائی کہ ام موسیٰ ہی ان کے لیے واحد چوائس بن گئی. اب جو ام موسیٰ کہیں گی فرعون مانے گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل سے نکال کر فرعون کے ذریعے سے ان کی ماں تک پہنچایا. سبحان اللہ، انبلیویبل تھا.
موسیٰ بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو اتنا زبردست طریقے سے پورا کریں گے. لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا. ہوا کیا؟ بچہ گھوم پھر کر دوبارہ اپنی ماں کے پاس آ گیا. فرددناہ، تو لوٹا دیا ہم نے اس کو، الی امہ، اس کی ماں کی طرف. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کی ماں کی طرف اس کو لوٹا دیا. ایک وعدہ فوراً پورا ہو گیا. کون سا وعدہ؟ ہم اسے تمہاری طرف لوٹائیں گے. لیکن دوسرا وعدہ، وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس کو پورا ہونے میں 40 سال لگیں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ اپنے وعدے کو تو پورا کرے گا، لیکن کچھ وعدوں کو اللہ فوراً پورا کرتا ہے اور کچھ وعدوں کو اپنے وقت پہ پورا کرتا ہے. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، تو لوٹا دیا ہم نے اس کو اس کی ماں کی طرف. کئی تقر عینها، تاکہ ٹھنڈی ہو اس کی آنکھیں. ایک ماں کی کتنی فکر ہے اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ بچے کو دیکھ کر جو ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں وہ کسی اور چیز میں ہو ہی نہیں سکتی. انسان کی خوشی صرف اور صرف کھانے پینے سے، پہننے اوڑھنے سے اور گھومنے پھرنے سے نہیں ہے. بعض دفعہ کسی سے ملاقات بھی آپ کو خوشی دے سکتی ہے، بعض دفعہ کسی سے بات کر کے بھی آپ کو خوشی ملتی ہے. اور ماں کی خوشی تو بچے کو دیکھ کر ہی ہوتی ہے. جیسے مومن کی خوشی حرام کو چھوڑ کر بھی ہوتی ہے اور حلال کو اپنا کر بھی ہوتی ہے. تو خوشیاں تو بہت ساری ہیں، لیکن یہاں چونکہ ماں کی خوشی کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو موسیٰ لوٹا دیے تاکہ یہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے. تقرر کا جو لفظ ہے، کہتے ہیں ایسی ٹھنڈک کو جو خوشگوار ہو. بچے کی ملاقات پر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، بچے کو دودھ پلا کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. آپ کو پتہ ہے جب بچہ ماں کے سینے سے لگ کر دودھ پیتا ہے تو ماں کو کتنی سیٹسفیکشن ملتی ہے. ماں بھی اتنی ہی ریلیکس ہو جاتی ہے جتنا ریلیکس بچہ ہوتا ہے. کئی تقر عینها، تاکہ ٹھنڈی ہوں اس کی آنکھیں. ولا تحزن، اور نہ غمگین ہو. سارے ٹینشن ختم کرنے تھے اللہ تعالیٰ نے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی ٹینشن آتا ہے تو وہ جانے کے لیے آتا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے پاس ٹیکے گا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ٹینشن دیا آزمانے کے لیے، رویہ دیکھا پھر وہ ٹینشن دور کر دیتا ہے. لیکن ہم ٹینشن میں، تکلیف میں کرتے کیا ہیں، بولتے کیا ہیں، یہ سب کچھ چیک ہو رہا ہے. تکلیف دیتا بھی اللہ ہے اور ہٹاتا بھی اللہ ہی ہے. اب ماں کو تکلیف سے گزارا، نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگا، بہت جلدی جلدی یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن ماں کے لیے ایک طویل عرصہ تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کا بچہ اس کو لوٹایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور یہ غم نہ کرے. وَلِتَعْلَمُوا، اور تاکہ جان لے، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. کیا نہیں جانتے؟ کہ اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے. اللہ تو اپنے وعدوں کے خلاف کرتا ہی نہیں. سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو ایگزٹ دیتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ دودھ پینا شروع کر دیا، آسیہ نے کہا کہ آپ محل میں رہ کر موسیٰ کو دودھ پلائیں، اس کی پرورش کریں. تو موسیٰ نے یہ عذر دیا کہ گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے میں محل میں نہیں رہ سکتی. اگر آپ کو اپنے بچے کو دودھ پلوانا ہے تو اسے میرے پاس بھیجنا ہوگا. روزانہ کی بیسس پر وہ صبح اپنی ماں کے پاس جاتے تھے اور رات کو واپس آتے تھے جب وہ سو جاتے تھے. اب فرعون کو موسیٰ کی بات تو ماننی تھی کیونکہ کوئی اور چوائس تو تھی نہیں. روزانہ شاہی محافظ کی نگرانی میں اپنی ماں کے پاس جاتے تھے. یعنی جس کی حفاظت کے لیے ماں کو ڈر تھا، کیسی حفاظت فرمائی اللہ تعالیٰ نے. گارڈ ساتھ جا رہے ہیں چھوڑنے اور لینے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ یوں ہماری حفاظت کرتا ہے. ایک ماں جس کو یہ خوف تھا میرے بچے کو مار دیا جائے گا، وہ تو ختم ہوا الحمدللہ. لیکن موسیٰ اپنی ماں کے ساتھ پورا دن گزارتے اور ان کو یعنی موسیٰ کو خالص دیندار ماحول بھی مل گیا کیونکہ ان کی ماں بہت دیندار تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہچان
موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے ہی کروائی تھی. آپ علیہ السلام کو ان کی ماں نے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی تعلیمات بھی سکھائیں. اس بہترین ماحول کی وجہ سے ان کو حکمت اور علم نصیب ہوا. اور پھر آپ دیکھیے کہ جہاں یہ اپنی ماں کے پاس رہتے تھے، ماں کو بھی معاوضہ ملتا تھا، دودھ پلائی کا معاوضہ ملتا تھا. بڑی حیران کن ماں ہے کہ جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اس کو وظیفہ بھی مل رہا ہے. یہ اللہ کا زائد انعام تھا موسیٰ کے لیے. اللہ پر بھروسہ کیا تھا نا. اللہ بھروسہ توڑنے تھوڑی نہ دیتا ہے. اللہ تو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے، خواہ ان کے پورا ہونے کے امکانات نظر نہ آ رہے ہوں. اکثر لوگوں کو یہ علم ہی نہیں ہے. ایکچولی اللہ تعالیٰ ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ باطنی اسباب کے ذریعے مدد کرتا ہے. باطنی اسباب انسان کو نظر نہیں آتے، اس لیے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ وعدے کیسے پورے ہوں گے، لیکن ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو مختلف راستوں سے پورے کرتا ہے اور اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا. کیسے موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، سبحان اللہ. اپنی ماں کا دودھ پلوایا اور دودھ پلانے پر ماں کو شاہی وظیفہ بھی ملا اور موسیٰ کو تمام شاہی پروٹوکول بھی ملے، جدید تعلیم سے آراستہ کیے گئے اور تمام فوجی ہنر ان کو سکھائے گئے. آپ دیکھیں تو صحیح کیا کیا کچھ ملا ان کو. ایک مرسل حدیث آتی ہے ابو داؤد میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کاریگر کی مثال جو اپنی بنائی ہوئی چیز کو بنا کر اس میں ثواب اور خیر کی نیت رکھتا ہو، اس کی مثال موسیٰ کی طرح ہے، جو دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو اور پیسے بھی لیتی ہے. احسن البیان تفسیر میں یہ روایت آتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زبردست پلاننگ کرنے والے ہیں. کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سیو کیا ہے، امیزنگ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعات سنوا کر تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ آپ کو بھی ایسے ہی محفوظ رکھے گا. بظاہر آپ کو کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے، لیکن آپ کے سارے کام بنیں گے. وَلَمَّا، اور جب بلغا، وہ پہنچ گیا، یعنی موسیٰ پہنچ گئے، اشدہ، اپنی جوانی کو. اشدہ کا لفظ شین دال دال سے ہے، 30 سے 40 سال کی درمیانی عمر کو کہتے ہیں. ان کو جب ذہنی میچورٹی مل گئی، وَاسْتَوَى، اور پورا ہو گیا. وَاسْتَوَى کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ جسمانی نشوونما پوری ہو گئی. آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، عطا کی ہم نے اس کو نبوت یا پھر حکمت اور علم. جب موسیٰ جسمانی اعتبار سے اور ذہنی اعتبار سے مکمل کر دیے گئے، ایک مکمل نوجوان ہو کر سامنے آئے، اور یہ سارا وقت انہوں نے فرعون کے محل میں گزارا تھا. ٹھیک ہے، محل میں ان کو اچھا کھانا پینا ملتا تھا. آداب شاہی کی وجہ سے ان کو ہر طرح کی فوجی مہارت سکھائی گئی، کیونکہ فرعون کے اڈاپٹڈ چائلڈ تھے نا، سمجھ لیجئے بادشاہ کا بیٹا کنسیڈر کیے جاتے تھے. تو سارے شاہی آداب ان کے ساتھ ملوز خاطر رکھے جاتے تھے، سارے پروٹوکالز ان کو مل رہے تھے. یعنی بڑی ہی اعلیٰ زندگی گزار رہے تھے، جیسے ایک شہزادہ گزارتا ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، اور جب وہ یعنی موسیٰ پہنچ گیا اپنی جوانی کو اور پورا ہو گیا. آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، عطا کی ہم نے اس کو نبوت یا پھر حکمت اور علم. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ حکمن سے مراد نبوت اور علمن سے مراد شریعت کا علم ہے. اگر یہی مرادیں ہیں تو اس مقام تک کیسے پہنچے، اس کی تفصیل آگے آئے گی. یعنی اگر حکمن سے مراد نبوت ہے اور علمن سے مراد شریعت کا علم ہے تو اس مقام تک موسیٰ کیسے پہنچے، ڈیٹیلز آگے آئیں گی. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حکمن سے مراد نبوت نہیں، کیونکہ نبوت آپ کو بہت مدت کے بعد عطا ہوئی تھی. کہتے ہیں اس سے مراد عقل و دانش ہے، اور علمن سے مراد شریعت کا علم نہیں بلکہ وہ علوم ہیں جو انہوں نے اپنے آبائی اور خاندانی ماحول میں رہ کر سیکھے، جو انہوں نے اپنی ماں سے سیکھے. ٹھیک ہے، یعنی اپنے ماں باپ کے گھر میں رہ کر اپنے آبا و اجداد. ان کے آبا و اجداد کون تھے؟ ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور یوسف علیہ السلام. ان سب کی تاریخ انہوں نے پڑھی، ان کی تعلیمات کو پڑھا، ان کی عظیمت کو سن سن کر روحانیت حاصل کرتے رہے. اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ
اس سے دنیاوی علوم مراد ہیں جو انہوں نے شاہی محل میں سیکھے. تو حکمن سے پہلی مراد نبوت ہے اور علم سے پہلی مراد شریعت کا علم. دوسری مراد حکمن سے عقل و دانش ہے اور علمن سے مراد وہ علم جو انہوں نے اپنی ماں سے سیکھا اپنے آبا و اجداد کے بارے میں، یا پھر اس سے مراد دنیاوی علوم بھی ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو. یہ جزا صرف پیغمبروں کو نہیں ملتی بلکہ ہر محسن کو ملے گی. حضرت موسیٰ محسنین میں سے تھے. ابھی تو نبی نہیں بنائے گئے تھے ایک تفسیر کے مطابق، لیکن یہ محسنین میں سے تھے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے. وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا بها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. یہاں جو ہم نے پڑھا کہ اللہ نے موسیٰ کو علم اور حکمت دونوں عطا کیے، اور جس کو علم اور حکمت نصیب ہو جائے وہ بڑا ہی خوش قسمت ہوتا ہے. علم حاصل کرنا پہلا درجہ ہے، یعنی اس میں انسان انفارمیشنز کلیکٹ کرتا ہے کتابوں سے، استادوں سے. اس کے بعد دوسرا درجہ اس علم پر عمل کرنا ہے، اور حکمت یہی ہے کہ جو سیکھا ہے وہ صحیح موقع پر عمل میں آ جائے. اگر کوئی شخص علم کے باوجود عمل نہیں کرتا تو وہ سمجھدار انسان نہیں ہے. اور ہم سورۃ النمل سے ہی لیڈرشپ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آگے جا کے اپنی قوم کے لیے لیڈر بنیں گے. لیڈرشپ کے لیے صرف علم کی بنیاد پر بات نہیں بنتی، حکمت بھی چاہیے، قوت فیصلہ اور تجربہ بھی چاہیے. دونوں ہی بہت ضروری ہیں، یعنی علم بھی ضروری ہے اور حکمت بھی ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں علم اور حکمت دونوں نصیب فرمائے. ان آیات میں ہم نے 3 فیمیلز کے بارے میں پڑھا. ایک ام موسیٰ، دوسری موسیٰ علیہ السلام کی بہن، اور تیسری حضرت آسیہ. ان تینوں خواتین کے بارے میں پڑھ کر
ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ کسی بھی قوم کی کامیابی میں عورت کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. گھر میں اگر بچے بہت اچھی پرورش پا رہے ہیں، جہاں کریڈٹ باپ کو جاتا ہے وہاں بہت زیادہ کریڈٹ ماں کو جاتا ہے، کیونکہ ماں بچے کی پہلی درسگاہ ہے. حضرت موسیٰ بہت زبردست پرسنالٹی کے مالک تھے، اور بچپن میں ان کی ٹیچر کون تھیں؟ ان کی ماں تھیں. دین بھی سکھایا اور تربیت بھی کی. تو کسی بھی قوم کی کامیابی میں عورت کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی عورت دیندار ہے تو یہ دین نسلوں میں چلے گا، لیکن اگر کوئی مرد دیندار ہے تو دین صرف اور صرف گھر کی چوکھٹ تک رہتا ہے. بس عورتوں کا دیندار ہونا بہت ضروری ہے.